وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین کرام، آج سورہ مزمل کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 1 سے، اور اس کا آج پہلا حصہ ہے. اور آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے رب کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ کون مددگار کے اعتبار سے کمزور تر اور عدد کے اعتبار سے کم تر ہے. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. آپ فرما دیں، میں نہیں جانتا کہ جس روز قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے طویل مدت مقرر فرما دی ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. وہ غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی عام شخص کو مطلع نہیں فرماتا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے انہی کو مطلع علی الغیب کرتا ہے، کیونکہ یہ خاصہ نبوت اور معجزہ رسالت ہے، تو بے شک وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اور پیچھے علم غیب کی حفاظت کے لیے نگہبان مقرر فرما دیتا ہے. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے کہ بے شک ان رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور احکامات الہیہ اور علوم غیبیہ میں سے جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ نے پہلے ہی سے اس کا احاطہ فرما رکھا ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے. سامعین کرام، سورہ مزمل آیت 1 یعنی شروع سے ہم آغاز کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے سمجھنے کا آغاز کر رہے ہیں. اور سورہ مزمل ایک مشہور سورت ہے اور بہت بابرکت ہے، اور اس کا نزول سامعین کرام تقریباً 4 نبوی، جو پہلا اس کا رکوع ہے وہ 4 نبوی کا ہے، اور جو دوسرا رکوع ہے وہ 10 سال بعد اس کا نزول ہے. اس صورت میں مضامین جو ہیں، ایک تو جو داعیان الی الحق ہیں وہ مخاطب ہیں. ایک بات
یا میں اگر آپ کو کہوں تو مومن، سچے مومن اس کے مخاطب ہیں، یا اگر میں آپ کو کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی اس میں مخاطب ہیں۔ ظاہر ہے پہلی آیت جو ہے اس کا آغاز تو یا ایھا المزمل سے ہوتا ہے کہ اے وہ جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو، یعنی کپڑے تم اپنے اوپر تم نے ڈالا ہوا ہے کپڑا اور اس میں تم نے اپنے آپ کو لپیٹ لیا ہے۔ تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا ہے، اے مزمل، مطلب یہ بڑے پیار سے الفاظ ہیں، پیارے یعنی پیار سے یہ کہا گیا ہے یا ایھا المزمل۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو میں عرض کر دوں کہ سورت یہ قرآن جو ہے یہ میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ ایک بات اس میں مطلب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہدایت یافتہ تھے، ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں تھی، وہ ازلی ہدایت یافتہ تھے، آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، اور وہ اس وقت بھی نبی تھے جب حضور خود فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین یا بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم جو تھے وہ پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یا دوسرے الفاظ ہیں بین الروح والجسد کہ وہ روح یا جسم کے درمیان تھے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تو کیا کہنا، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے پہلے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی وحی جب آتی ہے تو کس طریقے سے خطاب ہوتا ہے، اقرأ، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے پہلے مخاطب جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کلام اصل میں ہمارے لیے ہے، ھدی للمتقین۔ اور افسوس سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج ایسی صورتحال نہیں ہے، ہم اس قرآن کو قطعاً اپنے لیے نہیں سمجھتے، اس کو ہدایت نہیں، ھدی ہدایت ہے یہ، لیکن ہم اس سے نہ ہدایت لیتے ہیں اور نہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہماری یعنی ماشاءاللہ ہمارا اپنا ایک خدا ہے جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، ہم تو اس کی خواہشات کے سائے میں یعنی اپنی عمر گزار رہے ہیں اور اپنے نفس بہیمی کا ہی کہنا مانتے ہیں، اور رب کی ہدایت قبول کرنے کے لیے آج کوئی تیار نہیں ہے کامل طریقے سے، اور اس کو اپنا نقصان سمجھتا ہے، اپنے ظاہر کا اس کو نقصان سمجھتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں لمبی ہیں، لیکن میں جو آپ کو یہ بات کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کتاب میرے لیے ہے، پھر آپ کے لیے ہے، اور اس میں ہدایت ہے ہمارے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں ہدایات آ رہی ہیں نا، تھوڑا سا اگر آپ توجہ دیں نا اس مضمون کی طرف، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ ساری ہدایات ہیں۔ تو ہدایت تو قرآن خود کہتا ہے کہ یہ ھدی للمتقین ہے، اور ہم نے اس کو افسوس یہ ہے کہ مخصوص کر دیا ہے، یعنی گروہ میں بانٹ دیا ہے، اس کی بھی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بات ایسی ہی ہے، ہم اس کو اپنے لیے ہدایت نہیں سمجھتے، غیر کے لیے۔ یہ تو عالموں کا کام ہے، یہ تو ملاؤں کا کام ہے، اور ہمارا اس سے کیا واسطہ، ہم تو صرف اس کی تلاوت کریں گے ناظرہ، اور وہ بھی ناظرہ، بغیر سوچے سمجھے اس کو پڑھیں گے اور بس اس کی تلاوت کریں گے اور کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ بات یعنی بڑی سوچنے والی ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم نے اس کتاب سے کیا بنا لیا ہے، یہ تھی کیا یا ہے کیا، اور ہمارا اس سے سلوک کیا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے قرآن سے، الا ماشاءاللہ۔ قرآن سے ہدایت نو وے، یہ کیا کہہ دیا،
قرآن تو ہدایت نہیں، ہدایت تو ہم خود ہدایت یافتہ ہیں. ہم میں سے ہر شخص ہوشیار ہے. آج دیکھیں ہم میں سے ہر شخص ہوشیار ہونے کا دعوے دار ہے، اگرچہ کوئی زبان سے کہے یا نہ کہے، لیکن کہتا ہے وہ یعنی اپنے عمل سے یہ کہتا ہے کہ میں تو علامہ ہوں، مجھ سے بڑا علامہ کوئی نہیں. تو بہرحال یہ بڑی یعنی سوچنے والی بات ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، قرآن کے معاملے میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں. یہ بڑے سوچنے والی بات ہے. آیا قرآن کی دعوت کو ہم نے قبول کر لیا ہے یا نہیں کیا؟ آیا ہم قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ تو یہ ان سارے سوالات کا جواب نفی میں ہے سامعین کرام. ایک تو قرآن کو ہم ہدایت کی کتاب عملی طور پہ نہیں سمجھتے، سن تو لیتے ہیں. میرے آپ مطلب دیکھ لیں قرآن کو سننے والے بہت ہیں، اور صرف تلاوت قرآن کی میں آپ کو ایک وہ دیتا ہوں نا، یعنی ایک اشارہ دیتا ہوں کہ قرآن کو کس حد تک ہم نے کتاب ہدایت سمجھا ہوا ہے. تو وہ اشارہ یہ ہے کہ دیکھیں جو درس قرآن ہے یا فہم قرآن ہے، اس کے عام طور پہ جو سننے والے ہیں وہ بہت کم ہیں. آپ دیکھ لیں، انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں اور یوٹیوب پہ دیکھ لیں، زیادہ تر تلاوت ہوگی اور تو اس کے ویورز زیادہ ہوں گے. ظاہر ہے کہ مسلمان ہی ہوں گے لیکن ویورز اس کے زیادہ ہوں گے، جو بس مختلف آپ تھمبنیلز آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی تلاوت جو کبھی آپ نے نہ سنی ہو، یہ تلاوت تو آپ کے ہوش اڑا کے رکھ دے گی، اور یہ اتنا بچہ اچھا، اتنا چھوٹا بچہ اتنی اچھی تلاوت کر رہا ہے. قرآن کے الفاظ کی تلاوت کے ہم متمنی تو ہوتے ہیں بسا اوقات، خاص طور پہ رمضان میں آپ دیکھیں ہر ایک قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور بس صبح سے شام تک کوئی لوگ لگے رہتے ہیں. عام طور پہ فجر کی نماز میں دیکھا گیا ہے کہ قرآن کی لفظی تلاوت کرنے والے بہت ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں تراویح میں ہم ماشاءاللہ جاتے ہیں، کوئی لوگ نہیں بھی جاتے، جو جاتے ہیں بس وہ قرآن وہ حافظ صاحب جس طرح قرآن کا تلاوت کرتے ہوئے مذاق اڑاتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. رتل القرآن ترتیل سے نہیں پڑھتے، وہ بس ایک کرتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور ہم بھی سر جھکائے جو ہے اپنے خیالات میں غلطاں جو ہے حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں نہ تو یعنی ان الفاظ کا ادراک ہوتا ہے کہ یہ کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے. قرآن کو بغیر سوچے سمجھے آپ پڑھ لیں تو اس کا آپ کو عملی طور پہ کیا فائدہ ہوگا. بنا کسی سوچے سمجھے قرآن کو پڑھنا ایک روایت بن چکی ہے. آپ دیکھ لیں، آپ خود اپنے بچوں کو ناظرہ تعلیم، قرآن کی ناظرہ تعلیم دینے کے لیے کتنے حساس ہوتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ سیکھ جائے. بس جب سیکھ جاتا ہے قاری صاحب کو ایک جوڑا دو اور کچھ روپے ٹکے دے کے آپ فارغ کر دیتے کہ جاؤ بس کام ہو گیا، میرے بچے نے قرآن ناظرہ پڑھ لیا. اس کے علاوہ بس یہ بڑی معراج ہے. تو دیکھیں آپ جس طریقے، میں ایک جملہ کہتا ہوں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے، یا اگر میں اور بھی ذرا وضاحت سے یہ الفاظ کہوں کہ قرآن جیسی کی کتاب ہے، جس شان کی کتاب ہے، اور جس ناجائز طریقے سے ہم اس سے کھلواڑ کر رہے ہیں. اور کھلواڑ اور کیا ہوتا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا یہ کھلواڑ بڑے میں نے سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کیا ہے. کھلواڑ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو قبول کرنے کے لیے اس کے معنی کو اور اس کے جو مطالبہ ہے یہ تو ہم پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن کے مطالبات ہمیں بیان کیے جاتے ہیں. سب سے پہلا مطالبہ جو ہے وہ ایمان باللہ ہے. ہم ایمان باللہ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے کہ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے. ہم میں سے یعنی میں یہ مانتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو کلمہ طیبہ آتا ہوگا، لیکن میں بھی چونکہ اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے اور دعوے سے چیلنج سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اکثریت کو کلمہ طیبہ کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا، اس میں مطالبہ کیا ہے، اس میں دعویٰ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے.
اکثریت کو یہ نہیں معلوم، اور نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کلمہ طیبہ تو ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کے اسوہ حسنہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، جس کی طرف ہم متوجہ ہونا نہیں چاہتے۔ تو بہرحال یہ ساری دکھ بھری داستان ہے، لیکن یہ ہے کہ کہنا پڑے گا۔ اور اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں، یا ایھا المزمل، یعنی سورہ مزمل۔ اس میں اصل میں اللہ، یعنی یہ آپ کو میں نے بتایا کہ اس کی جو پہلا رکوع ہے وہ مکی دور کا ہے، 490، یعنی ابتدائے نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے تھے مکے میں، اور اکثریت نے اسے انکار کر دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ یعنی ابتدائی دور کی ہے یہ سورت، جو ہے ابتدائی دور کی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس کا یعنی موضوع کیا ہے یا اس کا مدعا کیا ہے، ایک تو اس کے شروع میں جو مضامین بیان ہو رہے ہیں، یعنی تقریباً جو پہلا رکوع ہے، یا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، آیت نمبر 15، کہ میں نے تمہارے پاس رسول بھجوایا ہے، تو یہاں تک یہ سارا مضمون جو ہے، یعنی 1 سے لے کر 14 تک تمام آیات جو ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی مخاطب ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو میں آپ کو الفاظ کہہ رہا ہوں کہ سچا امتی کون ہوگا، سچا امتی حضور کا وہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ہے، اس کو قبول کر لیا ہے۔ اول تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کیا، یہ ایک افسوسناک بات ہے، لیکن ابھی میں اس پہ بات نہیں کر رہا۔ لیکن یہ بات میں ضرور کروں گا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو امت مسلمہ ہیں، وہ یعنی اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب یعنی حضور کے امتی تو ہیں، لیکن ہم امت دعوت ہیں، امت اجابت نہیں ہے حقیقی طور پہ۔ یعنی ہم نے حضور کی دعوت امتی اس لحاظ سے ہیں کہ حضور کی دعوت ہم تک پہنچ گئی ہے، لیکن اس کو قبول ہم نے نہیں کیا ہے سچے طریقے سے۔ حضور کی دعوت کو نہ تو ہم سمجھتے ہیں، نہ اس کو ہم نے قبول کیا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں آپ۔ بہرحال یہ سارے مطلب یہ ہے کہ ہماری کمزوریاں ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہہ دوں کہ ہم امت دعوت ہیں، امت اجابت نہیں ہیں حقیقی طور پہ۔ ہم نے تو جواب دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے ایک مقصد کی طرف، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، نہ اللہ کی دعوت نہ رسول کی دعوت کو نہ تو ہم سمجھتے ہیں نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ نہیں، دیکھیں ہمارا یقین اللہ پہ نہیں ہے، ہمارا یقین ہے ظاہر پہ، دنیا پہ۔ ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا معبود حقیقی جو ہے وہ ہمارا نفس ہے، جو ہمارے پہلو کے اندر ہے، جس کے متعلق ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ اعدى عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو کہ تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ اور اس سے یعنی ہم نے محنت کرنی ہے، جہاد کرنی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے غزوہ تبوک پہ، اور غزوہ تبوک ایک بڑا غزوہ تھا، تو واپسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کامیاب لوٹ رہے تھے وہاں سے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں، یعنی بڑے جہاد کی طرف۔ بڑا جہاد کیا ہے؟ نفس کے ساتھ جہاد۔ مدینے آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ الفاظ فرمائے حضور نے کہ رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ تو یہ جہاد تو ہماری نفس کے ساتھ جہاد ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ہم اپنی دانست میں ہم نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے۔
تو نفس کو خدا کون بناتا ہے یہ بھی میں آپ کو مختصر طور پہ بتا دوں کہ ہر وہ شخص جو کہ طالب مولا نہیں ہے، جس نے آخرت کو ترجیح نہیں دی ہے دنیا کی زندگی پر، جو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے، یہ شخص جو ہے یہ اس کا خدا جو ہے، اس کا معبود جو ہے وہ نفس ہوگا۔ یہ بات میں بالکل کلیئر طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دوبارہ مختصر طور پہ چونکہ بات اہم ہے میں دوبارہ کرتا ہوں۔ سوال کیا ہے کہ کون لوگ ہیں جن کا معبود مقصود یعنی معبود جو ہے وہ یعنی خدا جن کا جو ہے وہ نفس امارہ ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے باطن پر ظاہر کو ترجیح دے دی، دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی، اللہ کی یاد کو جس نے اپنے دل سے بھلا دیا، جو قرآن کو کتاب ہدایت عملی طور پہ نہیں سمجھتا، وہ شخص، اس کا معبود جو ہے وہ نفس ہے۔ وہ شخص جو کہ حضور کے اسوہ حسنہ کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اس شخص کا معبود جو ہے وہ نفس ہے۔ یہ باقی تو ہم نے جو طریقہ کار اپنایا ہوا ہے یا جو چند اعمال کرتے ہیں یا وہ 5 بنا جس کو آپ کہتے ہیں کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ظاہر ہے ہمارا، ظاہری طور پہ ہم نے اس کو اپنا لیا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں نماز ہے لیکن نماز کے وہ نتائج تو نہیں آ رہے جو کہ نتائج اس کے ہونے چاہیے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ لوگ بڑھ رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے اور نمازی بڑھ رہے ہیں، اسی طرح وہ برائیاں، معاشرے میں برائیاں، بے مقصدیت اور بے حیائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ یعنی نماز اپنا کام نہیں کر رہی اس لیے کہ ہم نماز کو ضائع کر رہے ہیں۔ ادا الصلاۃ کے الفاظ ہے، اور یہ میں کہے بغیر یہ جو بڑا قیمتی مضمون ہے جو آ گیا ہے میرے سامنے اور آپ کو میں سنا رہا ہوں، ادا الصلاۃ، کہ ہم نے نماز کو ضائع کر دیا ہے۔ دیکھیں نماز کو یا تو آپ ضائع کریں گے، اگر ضائع نہیں کریں گے، اگر ضائع کریں گے تو آپ خواہشات نفس کی پیروی کریں گے، آپ کا خدا نفس ہوگا، آپ کا معبود نفس ہوگا۔ دوبارہ یہ میں بالکل قرآنی آیت میرے ذہن میں ہے لیکن وہ ابھی میں آپ کو نہیں بتا رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی اردو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ نماز کو اگر آپ نے ضائع کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یا اس کی علامت کیا ہے کہ آپ خواہشات نفس کے بندے ہوں گے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہوں۔ آج تو ہمارا یعنی ایک فرد جو ہے اپنی خواہشات نفس سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ ہمارے معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ تو بہرحال نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہے یا اس کی علامت کیا ہے؟ آپ اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار۔ آج جس طریقے سے ہم نے قرآن پاک کو اگنور کر دیا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ قرآن کتاب ہدایت، نو وے، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو قرآن کی یعنی ہم عملی طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں ببانگ دہل کہ ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بس کافی ہیں نا۔ آج ہر ایک شخص آپ دیکھیں اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے۔ فرعون کیا کہتا تھا کہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں، انا ولا غیری، میں خدا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص آج تقریباً یہ دعویٰ یعنی شعوری یا غیر شعوری طور پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں، میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ خدا کیا ہوتا ہے کہ جس کی آپ بات مانیں، آپ اپنے نفس امارہ کی بات مان رہے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ جو بات آیت میں نے آپ کو سنائی نہیں تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو سناؤں گا، تو وہ آیت یہ ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ اس کے بعد جو ہے جانشین ہوئے نیک لوگوں کا۔ اس آیت سے پہلے تذکرہ ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد جانشین ہوئے ان کے نیک لوگوں کے جانشین ہوئے نا اہل جانشین۔
اضاعوا الصلاۃ، جس نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کو کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، جلدی وہ جہنم میں پہنچیں گے۔ تو آپ کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا تو خواہشات نفس ہیں اور یا اللہ کی بندگی ہے۔ ہم نے اللہ کی بندگی کو چھوڑ کے خواہشات نفس کی اتباع شروع کر دی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں ذلت اور رسوائی، لہم فی الدنیا خزی ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ یہ پوری آیت میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ سن لیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ کسی پر عمل کرتے ہو، کسی پر نہیں کرتے۔ آج تو یہ دین کو ہم نے اپنے خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ ہم دین کے تابع نہیں ہیں، کم از کم ہم دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ ابھی میں وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ یعنی اب رمضان کا وہ ہے مہینہ ہے، اور اس میں جو ہے یہ رک جانا، برائیوں سے اور غلطیوں سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور، جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کو نہیں ترک کیا رمضان میں، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے اپنے کھانے پینے کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا۔ اللہ کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ رمضان کے آداب کا خیال نہیں رکھ رہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو آپ کو پھر بھوکے پیاسے رہنے کا کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ یہ بات بھی تو آپ نے غور کرنی ہوگی نا، کہ ہم تو بھوکے پیاسے۔ ابھی میں وہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ آئی ایم او چل رہا ہے نا، آئی ایم او اس پہ ہمارے جو کالز ہیں آپ آئی ایم او پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں مختلف فیچرز ہیں۔ اس میں ایک فیچر یہ ہے کہ آپ لائیو براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک لڑکا ہے جس کو میں نے ٹرائی کے طور پہ اپنے یعنی اس کو میں فالو کر رہا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں یہ کیا کر رہا ہے۔ تو وہ ایک لڑکا ہے، جوان لڑکا ہے، اس نے بس ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور وہ جب صبح نیند سے سو کے اٹھتا ہے تو آئی ایم او کو کھول لیتا ہے اور ڈائریکٹ لائیو براڈ کاسٹ شروع کر دیتا ہے۔ اب اس میں آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے، بہرحال مجھے معلوم ہے کہ اس میں مختلف اس کے فالوورز ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ وہ بس ایک بے مقصد گفتگو، تم کیسے ہو، اچھے لگ رہے ہو، اور یہ ہے اور وہ ہے، تو اس میں لڑکیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں گفتگو میں، ظاہر ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ بس وہ لڑکیوں سے بھی بات کرتا ہے، نامحرم لڑکیاں ہیں ان سے بھی گپ شپ، اور لڑکیاں بھی کھلے طور پہ گپ شپ لگاتی ہیں اس سے۔ وہ فحاشی والی بات ایسی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ روزہ رکھ، یعنی وہ کہتا بھی ہے میں پیاس لگ رہی ہے اور یہ ہے اور بھوک ہے، روزہ لگ رہا ہے مجھے، یہ بھی گلہ کرتا ہے نا۔ وہ باتیں میں عبرت کے لیے اس کی بعض اوقات سنتا ہوں، دیکھتا ہوں یار یہ روزے میں رکتا ہے کہ نہیں رکتا، حالانکہ نہیں رک رہا وہ، بس وہی بے مقصد والی کال، اور ہم اس پہ آپ جا رہے ہیں اور لائیو ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے، اسی طرح تمام زندگی ہم ضائع کر رہے ہیں اپنی۔ میں برا نہ مانے اس بات کا، لیکن حقیقت یہ ہے ہم اپنی زندگی کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ زندگی ضائع کرنی ہے۔ ضائع کیا؟ اگر آپ کا اللہ منزل نہیں ہے تو آپ کی زندگی تو ضائع ہو گئی، آپ تو ناشکری میں مبتلا ہو گئے۔ بہرحال بات چیت ابھی جاری ہے اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا
نصفه أو انقص منه قليلا۔ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. یا ایہا المزمل، O you enwrapped one, قم اللیل الا قلیلا، stay up during the night, except a little. نصفه او انقص منه قلیلا، For half of it, or reduce it a little. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، Or add to it, and chant the Quran rhythmically. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔